بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت الرسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس سے پہلے ایک گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں. غدیر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب مل کر کے اصل وارث غدیر امام زمان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً یہ عید صرف مومنین کی عید ہے اور ساری عیدوں میں عید الفطر اور عید اضحیٰ میں تمام امت مسلمہ شامل ہے مگر یہ عید صرف صاحبان ایمان کی. اور اسی لیے جب آپ یہ خوشی منا رہے ہیں تو وہ بہرحال ایک غم منا رہے ہیں. لیکن اس خوشی اور مسرت کے موقع پر اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے امیر المومنین کی مناسبت سے اس منصب اور عہدے کا اعلان کرایا ہے کہ جسے منصب ولایت کہا گیا. لیکن لفظ جو استعمال کیا گیا ہے بزبان پیغمبر وہ مولا کا لفظ استعمال کیا گیا. تو یہ دو باتیں ذہن میں آپ رکھیے گا تو انشاءاللہ ہمیں گفتگو اسی مناسبت سے کرنی ہے کہ اعلان منصب ولایت کا ہے، لفظ استعمال کیا گیا ہے لفظ مولا کا. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے. اعلان پروردگار یہ ہو رہا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کا مالک حقیقی اللہ ہے اور اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نصیر. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. اور اللہ ولایت اگر کرتا ہے تو کس کی کرتا ہے؟ ہر ایک کی ولایت نہیں کرتا بلکہ اللہ ولایت کرتا ہے، مومنین کی ولایت کرتا ہے. سورہ بقرہ ہی میں جب آپ آیت الکرسی کی مناسبت سے تلاوت فرماتے ہیں تو کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ ظلمات سے نکال کر نور سے ملا دیتا ہے. یہ اللہ جب ولایت کرتا ہے مومنین کی تو ظلمات میں نہیں رہنے دیتا. اب وہ چاہے جہالت کے ظلمات ہوں، بد اخلاقی کے ظلمات ہوں، کسی بھی طریقے کی تاریکی میں اللہ مومنین کو نہیں رہنے دیتا بلکہ وہ ظلمات سے نکالتا ہے اور نور سے متمسک کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے. اللہ جس کی ولایت کرتا ہے، کس کی ولایت کرتا ہے؟ مومنین کی. تو اللہ مومنین کا ولی ہے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ صالحین کی ولایت کرتا ہے. اللہ مومنین کی ولایت کرتا ہے، اللہ صالحین کی ولایت کرتا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے تو اس میں گفتگو کی گئی ہے کہ پروردگار عالم متقین کی ولایت کرتا ہے. اگر ان قرآن مجید کے آیات میں آپ غور فرمائیں تو یہ تینوں سلسلے
تقوی، ایمان اور عمل صالح، یہی حیات انسانی کا اصل لازمہ ہے، اور انہی پر انسانیت کی کامیابی کا دار و مدار، ایمان، تقوی اور عمل صالح۔ اور جو ایمان، صاحب ایمان ہے، متقی ہے، عمل صالح انجام دینے والا ہے، اللہ اس کی ولایت کرتا ہے۔ اب اگر ان آیات کو ظاہری طور پر پڑھ لیا جائے تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی نہیں ماننا چاہیے، یا اور کوئی اس کے علاوہ صاحب ایمان کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے اعتراضات، جس طریقے سے جملہ کہا جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اگر اللہ اس آیہ کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے، تو پھر ہمیں بھی اللہ کے علاوہ نہ کسی کو ولی ماننا چاہیے نہ کسی کو نصیر ماننا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید صرف ایک آیت کا نام نہیں ہے، کلام الہی صرف ون ورس کا نام نہیں ہے۔ کلام الہی 6666 آیتوں کا نام ہے جو عمومی طور پر بیان کی جاتی ہیں، باقی اختلاف ہے۔ تو اس صورت میں خود اگر پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہوں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور وہ بھی ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا کرتا ہے۔ پہلی آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ نے صرف اپنی ولایت کی بات کی تھی، یعنی منصب ولایت منصب الہی کا نام ہے، اسے کوئی اور لے نہیں سکتا سوائے اس کے کہ خدا جسے چاہے اپنے اس منصب پر فائز کرے، خدا جسے چاہے اپنے اس منصب پر فائز کرے۔ اسی لیے اس آئے ولایت میں اللہ نے کیا کہا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، نماز کو قائم کرتا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا کرتا، یہ صفت بیان کی گئی، اور اس صفت کے حوالے سے امت مسلمہ میں بہرحال یہ متفق علیہ بات ہے کہ یہ آیہ کریمہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ عمل حضرت علی علیہ السلام نے انجام دیا۔ پورا واقعہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے کیا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال آئے ولایت کے حوالے سے اب یہ گفتگو اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ ولی ہے کس کا؟ مومنین کا، متقین کا، صالحین کا۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے جس جس کا میں ولی ہوں اس کا میرا رسول ولی ہے، اور جس جس کا میرا رسول ولی ہے اس کا میرا علی ولی ہے۔ اب ایک تو یہ لفظ ہے، لفظ ولایت، اور دوسرا لفظ میں نے کیا کہا تھا؟ غدیر میں جو استعمال کیا گیا ہے لفظ مولا۔ تو کیا اللہ بھی مولا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، اور علی بھی مولا ہے۔ یہ دونوں الفاظ اگر جمتے ہیں تو انہی ذوات کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس نے ان تینوں سلسلوں کو چھوڑا ہے وہی کافر کہلائے ہیں۔ جن میں قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے آپ کے سامنے صلوات محمد قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے صرف چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سمجھ میں باتیں خود آ جائیں گی۔ سورہ محمد میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، جو صاحبان ایمان ہیں ان کا مولا اللہ ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا کوئی مولا نہیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ جو صاحب ایمان ہیں ان کا مولا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا،
اللہ صاحبان ایمان کا مولا ہے، سورہ محمد میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ دیکھو دوسرے آیات میں جب آپ غور فرمائیں تو یہ جملے کہے گئے ہیں، ہوا مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، وہی اللہ جو تمہارا مولا ہے وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے. جب ولایت کی گفتگو کی تب بھی یہ جملہ کہا کہ اللہ تمہارا ولی بھی ہے نصیر بھی ہے. جب لفظ مولا استعمال کیا ہے تب بھی یہ کہا ہے کہ وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے، بہترین نصیر ہے. تو جو ولی ہوتا ہے وہ مددگار ہوتا ہے، جو نصیر ہوتا ہے وہ مولا ہوتا ہے. دونوں اعتبار سے چاہے آپ دیکھیں مولا ہے تو مددگار ہے، ولی ہے تو مددگار ہے. ولی اسے بنائیں، مولا اسے بنائیں کہ جو ہر موقع پر مدد کرتا ہوا نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ جب وقت مصیبت آن پڑے تو خود مولا کو چھوڑ کر بھاگ جائے. محمد والے محمد بلندر صلوات. اور یہ بات یاد بھی رکھیے گا، بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم اپنے دشمن سے واقف نہیں ہوتے، بلکہ پولیٹیکل اعتبار سے اگر دنیا پر نظر ڈالی جائے تو بعض ایسے ممالک بھی نظر آتے ہیں اور ان کے سربراہان نظر آتے ہیں کہ جن سے اگر دشمنی کر کے لوگ نہیں مار سکے تو دوستی کر کے مارا ہے. قذافی کی مثال آپ کے سامنے ہے، جب تک وہ دشمن بنا رہا اسے نہیں مار سکے، اس کے دوست بن کر کے مارا اسے. تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جہاں انسان دشمن بن کر کے کچھ بگاڑ نہیں پاتا تو دوست بن کر کے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی منافقین کی مثال ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب ہم حالت کفر میں رہ کر کے کچھ نہیں بگاڑ سکے تو اب کوئی چارہ نہیں ہے، لہذا اسلام قبول کر لو. تو اسلام قبول اس لیے نہیں کیا تھا کہ دل میں ایمان نافذ ہو گیا تھا، بلکہ یہ نفاق تھا، دوستی کر کے نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اور جتنا نقصان منافقین نے پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا. مگر یہ اللہ جو مومنین کا ولی بھی ہے مولا بھی ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے. واللہ عالم بأعدائکم وکفا باللہ ولیوں وکفا باللہ نصیرا، کہ اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے اور وہ تمہاری ولایت کے لیے بھی کافی ہے اور تمہاری نصرت کے لیے بھی کافی ہے. اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے، مومنین کے دشمنوں سے اللہ واقف ہے، متقین کے دشمنوں سے اللہ واقف ہے، صالحین کے دشمنوں سے اللہ واقف ہے اور ان کی ولایت کے لیے اور نصرت کے لیے کافی ہے. اب اگر یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ہے تو پھر اپنے اپنے ایمان کو خود مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے اسے پرکھیں کہ کیا ہمارا ایمان اس پر ہے کہ اللہ ہماری نصرت کے لیے کافی ہے، اللہ ہماری ولایت کے لیے کافی ہے. اور جن لوگوں کا ایمان اتنا پختہ ہے وہ تعداد میں چاہے جتنے کم کیوں نہ ہوں، انہیں اس بات کا یقین ضرور ہے کہ اللہ ان کی ولایت کے لیے اور نصرت کے لیے کافی ہے. اسی لیے وہ بڑی بڑی طاقتوں کے مد مقابل بھی کسی سے گھبرایا نہیں کرتے، ورنہ کہاں 72 کا لشکر اور کہاں لاکھوں کا لشکر، اور اس 72 میں بھی کوئی ضعیف ہے کوئی کمسن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں کے مد مقابل میں کسی کے قدم لرزے نہیں ہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ ولی قادر مطلق ہے، وہ ہماری نصرت کے لیے کافی ہے، وہ ہماری مدد کے لیے، ہماری ولایت اور نصرت دونوں کے لیے کافی ہے. تو یہ دونوں لفظ ولی اور مولا اللہ نے اس حوالے سے جو بیان فرمایا، لیکن انکار جس نے کیا اس کا کوئی مولا نہیں. جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی مولا نہیں ہے. اگر انکار کرنے والوں کو کوئی مولا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد صورتحال کیا ہے؟ بھئی جس کا مولا ہے، جس کا ولی ہے،
اس کے لیے نصرت بھی ہے، مدد بھی ہے، ولایت بھی ہے. اور جب اللہ ولایت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، تو حفاظت کرتا ہے، دشمنوں سے بچاتا ہے، ہر نعمت سے سرفراز فرماتا ہے. یہ اللہ ظلمات میں گھرا نہیں رہنے دیتا مومنین کو، تاریکیوں میں پڑا نہیں رہنے دیتا، اور ہر اس تاریکی سے، ظلمت سے نکال کر جب نور سے متمسک کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تمسک نور قلب کو بھی منور کرتا ہے، ذہن کو بھی منور کرتا ہے. اور جس کا قلب و ذہن منور ہو، تاریکی کبھی اس پر مسلط نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اسی لیے تمسک انوار ہماری زندگی میں ضروری ہے. لیکن اب اس مقام پر پہنچ کر کے آپ خود اندازہ کریں کہ پروردگار عالم نے تو یہ بیان فرما دیا کہ میں مولا ہوں، تو کیا نبی بھی مولا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آپ سے جملہ کہا تھا، نبی بھی مولا ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حاکم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، یہاں پر یہ لفظ مولا تو نہیں آیا، جبکہ سورہ محمد میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ صاحبان ایمان کا مولا ہے. بھئی یا اللہ لفظ مولا استعمال کرے یا اس کا رسول لفظ مولا استعمال کرے، بات تو ایک ہی ہے، کیونکہ بغیر وحی الہی کے یہ بھی بولتا نہیں ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ سند ہے رسول کے لیے. اب اس آیہ کریمہ میں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا یہ رسول مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حاکم ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا یہ نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ اولا ہے، فوقیت رکھنے والا ہے، حاکم ہے. میدان غدیر میں نبی نے خطبہ دینے کے بعد لوگوں سے کیا پوچھا تھا؟ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ میں حاکم ہوں یا نہیں؟ ماشاءاللہ. سب نے کیا کہا؟ بلا یا رسول اللہ. جیسے ہی لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، نبی کا سوال ذہن میں رکھیے گا. نبی نے کیا کہا تھا؟ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ میں فوقیت رکھتا ہوں یا نہیں، حاکم رکھتا ہوں، حاکم ہوں یا نہیں. اللہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ مومنین کے نفسوں پر میرا نبی ان سے زیادہ حاکم ہے، اولا بالتصرف ہے، ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے. اب یہاں نبی نے جب سوال کیا، لوگوں نے بلا یا رسول اللہ کہا، تو نبی نے کیا کہا؟ من کنتو مولا، جس کا میں مولا ہوں، یعنی جو اولا بالتصرف ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس آیت کے ضمن میں پیغمبر اسلام نے لفظ مولا کو استعمال کیا ہے. اگر تم تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ میں حاکم ہوں، تو میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. عزیزان محترم، تو یہ دونوں لفظ اللہ سے چلے تھے اور پہنچے اس ذات مقدس تک کہ جس کی ہر صفت کو بیان کیا گیا ہے، تو اس صفت کو یا تو خدا سے ملایا گیا ہے یا نبی سے ملایا گیا ہے. ہر صفت کو یا خدا سے ملایا گیا ہے یا نبی سے ملایا گیا ہے. لوگ مشکوک یہیں سے ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ سب ہوا کیا. اور جو نہیں سمجھ پاتے، آج تک کیا ہے، آج تک زمانہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے. اسی لیے میں نے آیت الہی کا سہارا لیا ہے کہ اب اگر تم مولا کا مطلب نہیں سمجھ پاتے، اور اگر یہ کہتے ہو کہ نبی نے صرف یہ اعلان فرمایا کہ علی تمہارے بھائی ہیں، تو پھر نبی بھی تمہارے بھائی ہیں اور خدا بھی تمہارا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیونکہ خدا بھی مولا ہے. عربی الفاظ میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک ایک لفظ کے 80 معنی ہوتے ہیں. ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں، مگر جب گفتگو ایک ضمن میں ہو رہی ہو، ایک پہلو پر ہو رہی ہو،
ایک حوالے سے ہو رہی ہو تو اس حوالے کا مد نظر رکھنا ضروری ہے. ماشاء اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مولا ہوں. نبی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی ان معنوں میں مولا ہے کہ تمہارے نفسوں پر اولا ہے, تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھنے والا ہے, اس لیے وہ مولا ہے. اگر وہ مولا ہے تو پھر جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے. یعنی جن کے نفسوں پر نبی کو حاکمیت ہے ان نفسوں پر علی کو حاکمیت حاصل ہے. لیکن ایک بڑی اچھی سی مثال مولانا ہادی صاحب شاید ایام اعزاں میں آپ کے یہاں ہوں گے, انہوں نے وائبر پر ایک میسج سینڈ کیا ہے, اسی بہرحال ایک لطیفہ سمجھ لیجیے اسے, وہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ دو دوست, ایک اہل سنت کے اور ایک اہل تشیع سے, اسی لفظ مولا کی گفت و شنید میں کہ اس کے معنی کیا ہیں گھنٹوں بحث کرتے رہے, مگر جنہیں نہیں سمجھنا تھا نہیں سمجھے. آخرکار گفتگو بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی اور وہ اٹھے اور اپنے گھر جانے لگے. جب اپنے گھر کے قریب پہنچنے لگے تو یہاں سے دوسرے دوست نے جو شیعہ تھے انہوں نے فون کیا کہ ذرا واپس آ جائیے. وہ بضد تھے کہ نہیں بھائی کافی رات ہو چکی ہے, ہمیں گھر جانے دیں, بیوی بچے سے انتظار کر رہے ہیں. کہنے لگے نہیں آپ کا آنا بہت ضروری ہے, بغیر آئے پہ بات نہیں ہو سکتی. اور ان کا اصرار یہ تھا کہ بھائی ہم گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں, لہٰذا جو کہنا ہے فون پہ کہہ دیجیے. انہوں نے کہا نہیں آپ واپس آئیے, ہم یہاں آپ کو بات بچائیں گے, بغیر واپس ہوئے آپ کو ہم بات نہیں بتا سکتے. بہرحال وہ مجبور ہو کر کے واپس آئے. انہوں نے نوک کیا, دروازہ کھولا, اور جب دروازہ کھلا تو انہوں نے اندر سے کہا کہ بھائی ہم نے صرف آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں یا آپ میرے دوست ہیں, کیونکہ مولا کے معنی دوست بھی مراد لیا جاتا ہے اور بھائی کے بھی مراد لیا جاتا ہے. کبھی یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کے بھائی بھی ہیں, کہ ہم نے صرف اسی لیے آپ کو بلایا تھا. کیا مذاق کیا آپ نے؟ اگر آپ کو یہی کہنا تھا آپ ہمیں راستے میں کہہ دیتے. کہا نہیں, اگر ہم راستے میں کہتے تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی. اگر سب کو پتا تھا کہ آپ میرے دوست بھی ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, تو یقیناً مجھے بلا کر کے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بات پیغمبر کی آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیا نعوذ باللہ پیغمبر اسلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ علی سب کے دوست ہیں اور سب کے بھائی ہیں؟ جو 3 دن تک غدیر میں روک کر کے بتایا, سب کو اپنے بیوی بچوں کی فکر تھی, سب جا رہے تھے, لہٰذا انہیں روک کر کے 3 days تک باقاعدہ اس گراؤنڈ میں, اوپن گراؤنڈ میں قیام کرا کر کے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں. اگر صرف یہ بتانا مقصود ہوتا تو 3 دن پیغمبر کو روکنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو سب جانتے تھے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغام اہم تھا, جس کے لیے حکم پروردگار بھی مسلسل آ رہا تھا, اور یہ پیغام دیا جا رہا تھا میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو کہ جو تم پر نازل ہو چکا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. دیکھو جو پیغام تم پر نازل ہو چکا اسے پہنچا دو, اگر نہ پہنچایا گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. اب یہ آخر کا جملہ ذرا سا غور طلب ہے, واللہ یعصمک من الناس. پروردگارا یہ تیرے حبیب کے اوپر ایمان لانے والے سارے حجاج ہیں. جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ 1,20,000 حاجی اس ٹائم پیریڈ پہ 10 ہجرہ میں, یعنی جسے جسے خبر ملی تھی کہ پیغمبر اسلام حج کے لیے جانا ہے سب جمع ہو گئے. اور یہ یقیناً سب کے لیے فخر کی بات تھی. آپ صاحبان ایمان کے لیے بھی اگر یہ خبر مل جائے کہ امام کا ظہور ہو گیا اور اس سال جو بھی حج کرنے جائے گا وہ امام کے ساتھ حج کرے گا, تو کون ایسا مومن ہوگا کہ جو نہیں چاہے گا کہ وہاں پہنچے؟ ہر اعتبار سے ہر مومن کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم جا کر کے امام زمان کے ساتھ میں جو حج کریں گے وہ قابل فخر حج ہوگا. اور یہ ہم کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے اپنے امام کے ساتھ میں حج کیا ہے. تو اس دور میں بھی بہرحال انسان چاہے جیسا رہا ہو, انسان کی ذہنیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے.
ہر دور میں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، انسان انسان ہے اس وقت تک جب تک اس میں انسانیت پائی جائے، ورنہ یہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کی آیات میں بھی۔ لہذا ایسی صورت میں اس دور میں بھی جسے خبر ملی کہ پیغمبر حج کے لیے جا رہے ہیں، سب کے سب پہنچے، اور پہنچنے کی صورت میں حج کیا 1,20,000 کا مجمع، اور ان سب مجمع کے درمیان میں پیغمبر اسلام کا طویل خطبہ، اور اس طویل خطبے کے بعد صرف یہ بتانا مقصد، اور اس پیغام کو پہنچا کر کے پھر کہا کہ رکو یہاں پر 3 دن تک آ کر کے لوگ مبارکباد دیتے رہے صرف اس بات کے لیے کہ آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ 3 days تک وہاں پہ اسٹے کیا لوگوں نے، خواتین نے بھی بیعت کی ہے امیر المومنین کے ہاتھوں پر، سب نے بیعت کی ہے، اور اس بیعت کے باوجود بھی جب لوگ پلٹے ہیں تو پلٹنے کی صورت میں آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے کہیں آپ ٹریول کر رہے ہوں اور آپ کا شیڈول پتا ہو کہ آپ مسئلہ یہ کہ منڈے کو آ جائیں گے، ٹیوزڈے کو آ جائیں گے، ایک شیڈول آپ کو پتا ہے کہ فلاں جگہ آپ گئے ہیں، وہاں سے آپ کی فلائٹ فلاں جگہ کے لیے، وہاں سے آپ نکلیں گے فلاں جگہ جائیں گے اور اس دن یہاں پہنچ جائیں گے، آپ 3 دن نہ آئیے، کوئی بھی پرابلمز ہو جائے، آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو جائے، خدا نخواستہ ویدر کوئی خراب ہو جائے، یا بھی جیسے اس سے پہلے ویلکینو ایشز کی وجہ سے پورا یورپ جو ہے متاثر ہوا، اس طریقے کی کوئی ٹربل ہو جائے لیکن اس کی خبر کسی کو نہ ہو، تو کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے اگر آپ کے پروگرام میں، آپ کے شیڈول میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے، آپ گھر پہنچیں گے تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ بھئی آپ کو فلاں دن پہنچنا تھا، آپ یہ 3 دن کہاں رہ گئے؟ آپ 4 دن کہاں رہ گئے؟ کون ایسا ہے کہ جو نہیں بولے گا؟ بھئی کیا کریں یہ مجبوری تھی، کیا کریں یہ دشواری تھی، کیا کریں یہ پریشانی تھی۔ اب جتنے گھر پہنچ رہے ہیں سب سے یہی سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو 3 دن پہلے پہنچنا تھا، آپ 3 دن رہے کہاں؟ سب کو بتانا پڑا، کیا کریں یہ بات آن پڑی۔ محمد بلندر صلوات اور اب اسی پہلو میں دوسری بات یہ پیش آ جاتی ہے کہ پیغمبر کا پیغام بھی یہ تھا کہ جو ہے یہاں پر موجود، جس نے یہ پیغام سنا ہے وہ سنا ہے، لیکن جس نے نہیں سنا تم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پیغام پہنچاؤ، ان تک پیغام پہنچاؤ۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو روکنے کے بعد ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس نے کفر اختیار کیا اس کا کوئی مولا نہیں ہے، تو یعنی کافر اللہ کو مولا نہیں مانتا، مومن اللہ کو مولا مانتا ہے۔ اب پیغمبر کا انکار کون کرتا ہے؟ پیغمبر کا منکر کون ہے؟ کیا وہ بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ تو پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ کافر تو نہیں ہو سکتا۔ انکار کرنے والا رسالت کا کون ہے؟ اللہ خود کہتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یعنی جو رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے، تو جو کافر ہے وہ بھی رسول کو رسول نہیں مانتا، جو رسول نہیں مانے گا وہ کبھی مولا نہیں مانے گا، کیونکہ یہ نبی ہی مومنین کے نفسوں پر اولا ہے۔ لہذا یہ انکار کرنے والا جو رسالت کا ہے وہ بھی دائرے اسلام میں نہیں ہے، وہ چاہے جذباتی انکار ہو یا فکری انکار ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بعض لوگ تھے کہ جذبات میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں آج جتنا آپ کی رسالت پہ شک ہوا، تو وہ چاہے جذباتی انکار ہو، ایمان کی صورت میں جذباتی انکار بھی رسالت کا ممکن نہیں ہے، بے شک بے شک، کیونکہ یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ یہ رسول ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہی درست ہے اور یہی ہمارے نفسوں پر حاکم ہیں، لہذا ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، انہیں بولنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب تیسری صورت میں ایک اور مولا بچا ہے، اس کا انکار کرنے والا کون ہے؟ سورہ معارج کی آیت کریمہ
اگر آپ کی نظر اس پر ہے تو پروردگار عالم نے یہاں پر بھی وضاحت فرمائی ہے. ایک شخص آیا اس اعلان کے بعد غدیر کے خدمت رسالت میں، اور آنے کے بعد کہنے لگا، حارث بن نعمان فہری کہنے لگا کہ آپ نے نماز روزہ سب کچھ کہا، میں نے سب کر ڈالا، یہ اعلان جو آپ نے کیا ہے وہ اپنی طرف سے کیا یا خدا کی طرف سے کیا؟ آپ انصاف سے بتائیے کہ اتنا بڑا بے دین اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک یہی نہیں سمجھ کر کے عبادت انجام دے رہا تھا کہ یہ پیغمبر کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. اسے یہی خبر نہیں تھی کہ یہ جتنا پیغام ہمیں دیا گیا ہے، جو احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نعوذ باللہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے کہ نمازیں پڑھ ڈالو، روزے رکھ ڈالو، حج کر ڈالو. یہ سب سارے یہ جتنے پیغامات آپ نے دیے ہیں اس پر سب پر میں نے عمل کیا. یہ پیغام جو ہے کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ پیغمبر اسلام نے کیا جواب دیا؟ بھائی جتنے بھی پیغامات تھے سب اللہ کی طرف سے تھے، یہ پیغام بھی اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نے کہا نہ ہوتا تو میں سب کو روک کر کے اس پیغام کو پہنچاتا کیوں؟ اب جہاں حکم پروردگار سے پیغام پہنچایا گیا تو پیغام کی نوعیت اور پیغام کی اہمیت کیا ہے؟ اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصب، یہ عہدہ، یہ نام الہی منصب و عہدے اور نام سب اللہ کے ہیں. ان کی بقا کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آنے سے پہلے آپ اتمام کر کے آئیے، تبھی تکمیل کی سند مل سکتی ہے. اور اسی لیے جہاں پیغمبر نے اعلان کیا تو کیا کہا گیا؟ سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا ہے. فلا تخشوہم یخشون، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اللہ سے ڈریے گا اور کسی سے ڈرنے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد کا جملہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ تیسری آیت کے آخر کے حصے ہیں یہ. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس دن یہ دین کامل ہوا اس دن مایوس ہو گیا کافر مایوس ہو گئے. اور کتنے مایوس یہاں پہ نظر آئے ہیں؟ دو کو تو روتے ہوئے دیکھا گیا. ایک سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ پیغمبر نے خود اپنے دہن مبارک سے اور اپنی زبان مقدس سے علی کو مولا بنا دیا ہے. یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، پیغمبر اپنی رحلت کی خبر دے رہے. کتنی محبت کرنے والے تھے کہ جو خبر سن کر کے رو رہے تھے، اور جب پیغمبر کی رحلت ہو گئی تو اگر اتنی محبت کرنے والے ہوتے کہ رحلت پیغمبر کی خبر سن کر کے رو رہے تھے تو رحلت پیغمبر کے بعد کہیں نہ جاتے، روتے رہتے وہیں بیٹھ کر کے پیغمبر کے پاس میں کہ آج پیغمبر ہم سے جدا ہوئے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک تو یہ رو رہے تھے کہ جنہیں لوگوں نے پہچان لیا، ایک اور رونے والے کی آواز آ رہی تھی جو نظر نہیں آ رہا تھا. پیغمبر کی خدمت میں آ کر کے لوگوں نے پوچھا اللہ کے حبیب یہ کون رو رہا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ آوازیں اس کی بھی آ رہی ہیں. کہا یہ شیطان ہے جو آج مایوس ہو گیا ہے، جو آج مایوس ہو گیا ہے کہ اب میری تمام کوششوں کے باوجود بھی دین میں کوئی تباہی اور بربادی نہیں آ سکے گی. اور جہاں ایسا مولا ملتا ہے وہیں دین کامل ہو جاتا ہے، نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں اور خدا دین اسلام سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن اب اس مایوسی کے بعد جو میں آپ کو لے آنا چاہ رہا تھا، اس خبر سننے والے نے آ کر کے جو پیغمبر سے پوچھا کہ یہ پیغام آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے ہے. اپنی سواری کی طرف پلٹا اور پلٹتے ہوئے کہتا جاتا ہے پروردگارہ اگر یہ حکم تیری طرف سے ہے مجھ پر عذاب بھیج دے، مجھے یہ حکم گوارا نہیں. حارث بن نعمان فہری کے لیے متفق علیہ اہل سنت اور تشیع میں دونوں کے یہ روایتیں پائی جاتی ہیں کہ حارث بن نعمان فہری پر ایک پتھر نازل ہوا اور وہ فی النار ہو گیا. سورہ معارج کی آیت کریمہ میں کیا جملہ کہا گیا ہے؟ سعلا سائل بعذاب واقع،
للکافرینا لیس لہو دعفے، سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے، جس کا دفاع ممکن نہیں ہو سکتا۔ جو مولا کے مولائیت کا انکار کرتا ہے ہمیشہ وہ اس عذاب کا شکار ہوتا ہے جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو مولا کی ولایت کا منکر ہو جائے وہ پھر حالت اسلام پر باقی نہیں رہتا، وہ حالت کفر میں چلا جاتا ہے، اور ایسے عذاب کا شکار تبھی ہو سکتا ہے، ورنہ مومن کے لیے، مسلم کے لیے کبھی ایسا عذاب حیات پیغمبر میں نازل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کفر کی وہ کیفیت تھی کہ پیغمبر کے وجود کے باوجود اس پر پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے، مگر نظام قدرت دیکھیں، خدا بھی بتا رہا ہے کہ میں جب عذاب بھیجتا ہوں تو اس میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ تم غور کرو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ جب دشمن کعبہ آگے بڑھا تو میں نے اسے بھی پتھر سے سنسار کیا تھا، اور جب مولود کعبہ کے مد مقابل میں دشمن آیا تو اسے بھی پتھر سے سنسار کیا۔ تو دونوں کے دشمنوں کو سنسار اللہ نے ایک ہی عذاب سے کیا ہے، دونوں پہ پتھر برسائے گئے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر پہنچنے کے بعد جہاں مولا کی مولائیت کا، ولایت کا اعلان کیا گیا، تو اس ولایت کی صورت میں، اس منصب کی صورت میں، اس عہدے کی صورت میں کس کے لیے مولا ہے؟ یہ مومنین کے، متقین کے، صالحین کے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ ہمارے مولا ہیں، ہمارے کہنے سے مولا نہیں ہو جائیں گے۔ مولا مومنین کے مولا ہیں، متقین کے مولا ہیں، صالحین کے مولا ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صاحب ایمان بنیں، ہم متقی بنیں، ہم اعمال صالحہ کے انجام دینے والے بنیں، تو ہمیں امام بھی ملے گا۔ اسی لیے یہ جملہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، امام المتقین، امیر المومنین، یہ مومن جب کوئی بن جاتا ہے، متقی کوئی بن جاتا ہے، صالح کوئی ہوتا ہے، تو یہ قیادت اسی کی کرتے ہیں، ولایت اسی کی کرتے ہیں، اور جس کی یہ ولایت کرتے ہیں اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جس کی مدد کرتے ہیں اسے ظلمات میں رہنے نہیں دیتے، اسے تاریکیوں میں رہنے نہیں دیتے، بلکہ اسے نکال کر لے آتے، کیونکہ تاریکی کی طرف کون لے جاتا ہے؟ جو انسانیت کا دشمن ہے، جسے طاغوت کہا گیا، جسے شیطان کہا گیا۔ جو طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں تو طاغوت انہیں نور سے دور کر کے ظلمات میں لے جاتا ہے۔ یہ اس کی عادتیں ہیں، یہ اس کا انداز ہے، لیکن جب خدا ولایت کرتا ہے، نبی ولایت کرتا ہے، امام ولایت کرتا ہے تو ظلمات سے بچاتا ہے۔ اور ولایت مومنین، متقین اور صالحین کی جاتی ہے۔ ضرورت ہم سب کی ہے کہ یقیناً اس خوشی کے موقع پر، اس مسرت کے موقع پر جہاں یہ پیغام ہمیں ملا ہے، اور اس پیغام کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں بچائی گئی ہے کہ ہمارا امام وہ امام ہے کہ جو رسالت کا گواہ بھی ہے اور منصب ولایت پر فائز بھی ہوا ہے، اور اس کی ولایت کے اعلان کی صورت میں دین کامل ہوا ہے، نعمتیں تمام ہوئی ہیں، اللہ دین اسلام سے راضی ہوا ہے۔ تو جہاں رضا حاصل کرنی ہے بغیر مرتضی کے رضائے خالق نہیں ملا کرتی، اور رضائے مرتضی بغیر ایمان و تقوی اور اعمال صالحہ کے نہیں ملا کرتی۔ یہ یاد رکھیے گا، مولا بھی راضی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب کوئی صاحب ایمان بنے، جب کوئی صاحب تقوی بنے، جب کوئی اعمال صالحہ کا انجام دینے والا بنے۔ اور جب کوئی ایسا انسان نظر آتا ہے تو یہ خود کہتے ہیں تم کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، ورنہ تاریخ شاہد ہے۔ کسی کو بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حجر بن عدی جیسا چاہنے والا محب امام، مولا نے بتایا بھی حجر تمہیں شہادت نصیب ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ
کہ اگر تمہیں ہم سے براعت کے بارے میں کہا جائے تو کیا کرو گے؟ کہ مولا آپ سے براعت ممکن نہیں، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمیں قتل کر کے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر کے، جلا کر کے خاک منتشر کر دی جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کی ولایت سے باز نہیں آئیں گے، پھر بھی آپ کی محبت سے باز نہیں آئیں گے، پھر بھی آپ کی عقیدت سے باز نہیں آئیں گے، پھر بھی آپ کی اتباع اور اطاعت سے باز نہیں آئیں گے۔ حد یہ ہے کہ شہادت کے بعد بھی ابھی ان کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی، یہ دشمنی علی کا نتیجہ ہے، ورنہ حجر بن عدی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ صحابی پیغمبر ہے، صحابی امیر المومنین ہے، یا یوں کہا جائے صحابی خلیفہ چہارم ہے، اسی اعتبار سے مان لیتے کہ بھئی خلیفہ چہارم کے پیروکاروں میں سے ہیں، ماننے والوں میں سے ہیں، محبوں میں سے ہیں، لیکن یہاں خلیفہ چہارم کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں علی کا مسئلہ ہے۔ وہ علی کہ جو اللہ کی طرف سے مولا بھی بنایا گیا، ولی بھی بنایا گیا، اور اس علی کی ولایت کا ماننے والا، اقرار کرنے والا، مولا ماننے والا، نگاہ قدرت میں وہی کامیاب ہے۔ بزبان پیغمبر یہ جملہ کہا گیا ہے، اگر محبت آپ قائم کر لیں مولا کی اور مولا آپ کو اپنا بنا لے تو تقوی اور ایمان آپ کے قلب کا سرمایہ ہے۔ یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفرا ونفاق۔ اور دوسرے مقام پر کیا کہا ہے؟ یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہم الفائزون، کامیاب ہونے والے۔ یہی وہ افراد ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حق کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ حق کہاں ہے؟ الحق مع علی وعلی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ان تمام باتوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں کہ علی والے کا کردار کیسا ہونا چاہیے، علی والے کے اعمال و افعال کیسے ہونے چاہیے، علی والے کا علم کتنا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب گفتگو مولا کی ہوتی ہے، ورنہ پھر بات یہی کہی جاتی ہے کہ صاحب استاد تو بہت اچھا ہے مگر شاگرد سارے نالائق۔ اگر کسی کلاس روم میں آپ جائیں اور رزلٹ 0 ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی استاد تو بہت اچھے ہیں مگر کیا کیا جائے، شاگرد نالائق ہے، کسی نے لرن نہیں کیا، کسی نے نہیں سیکھا۔ تو اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کسی کلاس کا جائزہ لیں تو نتیجہ بڑی جلدی نکال لیتے ہیں، لیکن وہ امام کہ جو خود ارشاد فرماتا ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال فإن المال یفنا عن قریب وأن العلم یبقى لا یزال۔ میں اپنے پروردگار کی اس تقسیم پر راضی ہوں کہ اس نے میرے لیے علم رکھا ہے، میرے دشمن کے لیے مال رکھا ہے۔ میں اس تقسیم پر کیوں راضی ہوں؟ اس لیے کہ مال ان قریب فنا ہو جانے والا ہے مگر علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نعرہ حیدری، لیکن ہر وہ علم کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ میں ہوں وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر علم ہو تو اس دور میں جتنے فتنوں و فساد چل رہے ہیں سب جاہل نہیں ہیں، سب ایجوکیٹڈ ہیں۔ اگر ایمان و تقوی نکال دیا جائے علم سے تو پھر نتیجہ تباہی تک پہنچتا ہے، لیکن اگر یہی علم ایمان و تقوی کے ساتھ میں ہو تو پھر انسان کو عدل و انصاف اور حق کے راستے پر لے جاتا۔ تو صرف علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے، جہاں پر انصاف قائم ہو سکتا ہو، جہاں پر عدل قائم ہو سکتا ہو، حق کی باتیں کی جائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں چند اشعار بھی ابھی غدیر کی مناسبت سے سناؤں گا، صرف یہ نہیں لیکن یہ اتنی ضرورت یہ ہے اس دور میں، اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سب کی، کہ ہم اپنے مولا کو پہچانیں۔
اور یقیناً معرفت امام بذات خود ہمیں بھی رب سے ملا دیا کرتی. اگر معرفت امام نہ ہو تو پھر یہ سلمانو، مقدادو، ابو ذرو، حذیفہ، عمار، بلال، یہ قنبر، یہ سب سارے غلام 1400 سال پہلے کی جن کی آج بھی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ کون تھے؟ گمنام افراد تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، جنہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا، مگر اس در پر پہنچنے کے بعد اتنا شرف ملا کہ صدیاں گزرتی رہی مگر یہ نہ مٹے. ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا مگر ان کا وجود آج بھی باقی. تو در اہل بیت سے اگر کوئی اتنا شرف لے کر کے جیے تو وہ کبھی مرتا نہیں. لیکن یہ شرف ملا کیسے؟ صرف زبانی نہیں ملا، انہوں نے کچھ کیا ہے. اللہ بھی کہتا ہے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے جتنی وہ کوشش کرے. بھائی جتنی کوشش آپ کریں گے اتنا نتیجہ آپ کو ملے گا. آپ کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا. آپ یہاں بیٹھے رہیں، اگر نیاز کے لیے ہاتھ اٹھا کر منہ تک نہ لے جائیں تو یہ نیاز منہ تک نہیں جائے گی. تو ایک چھوٹا سا کام بھی اگر بغیر کوشش کے مکمل نہیں ہوتا تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی سلمانو، ابو ذرو، حذیفہ اور عمار کے طریقے سے صاحب شرف ہو جائیں؟ کم از کم غور تو کریں. ایک خندق کھودنے کی نوبت آئی ہے تو اصحاب میں سے مہاجرین ایک طرف پورا گروپ ہے، انصار ایک طرف پورا گروپ ہے، سلمان یکو تنہا اکیلے. اتنی محنت کی کہ سب چاہتے ہیں کہ سلمان ہمارے اندر آ جائے، ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں. جب کوئی اس قابل بن جاتا ہے تو اسے سب اپنانا چاہتے ہیں. اب معصوم کا جو جملہ ہے، اپنے آپ کو اتنا قابل بناؤ کہ زمانہ تمہارا محتاج ہے. کتنے شیعان امیر المومنین ایسے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بعض ایسے صاحبان ایمان ہیں، جیسے کڈنی اسپیشلسٹ ہمارے ادیب الحسن صاحب ڈاکٹر ہیں، سول ہاسپٹل میں جو کام کرتے ہیں. دنیا میں وہ پورے جہان میں ٹہلتے ہیں، وہ صرف کڈنی کے حوالے سے. نہ معلوم کتنے پیشنٹ، بلکہ دشمن بھی آتے ہیں انہیں سے علاج کرانے کے لیے. دشمن بھی آتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، کیونکہ ہمارا اور آپ کا وہ امام ہے جو زمانے میں سب سے افضل ہے. اور جب افضل سے ہم نے محبت کی ہے تو اس محبت کا صلہ کچھ تو ہونا چاہیے، کوئی عظمت تو آنی چاہیے. دور قدیم میں لوگ اخلاق سے پہچانے جاتے تھے، یہ حسینی ہے، یہ اہل بیت والا ہے. اپنے اعمال سے پہچانے جاتے تھے. آپ لوگوں نے سب نے دیکھی ہوں گی وہ موویاں، جناب قیس بن مسحر سیداوی، امام حسین علیہ السلام کے آخری سفیر جو لے کر کے جا رہے تھے، گرفتار ہوئے اور شہید کر دیے گئے. راستے میں جب وہ سفر کر رہے تھے تو ایک بیچارہ غریب بھیڑے دمبے چرانے والا ملا. انہوں نے بڑے بہترین انداز سے آگے بڑے، پیاسے تھے، کنویں کے پاس رکے، وہ اپنا جانوروں کو دیکھ بھال کر رہا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس غریب نے مڑ کر کے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ لگتا ہے کہیں باہر سے آ رہے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں جن کی حکمرانیاں ہیں ہم نے انہیں بدتمیزیاں کرتے ہوئے تو دیکھا ہے، اپنے جانوروں کو زبردستی پکڑتے ہوئے اور ذبح کر کے کھاتے ہوئے تو دیکھا ہے، اپنے آپ کو ستاتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا ہو. تم اگر ایک مسلمان سمجھ کر کے ہمیں سلام کر رہے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھے سے تمہارا تعلق ہے، کسی عظیم سے تمہارا رابطہ ہے، کسی اعلیٰ اور عرفہ کی درسگاہ میں تم بیٹھنے والے ہو. یہ تمہارا اخلاق بتا رہا ہے. تو جہاں اخلاق بولتا ہے، کردار بولتا ہے، علم بولتا ہے، وہاں زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جہاں کردار نہ ہو، اخلاق نہ ہو، علم نہ ہو، تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، تو پھر وہاں بتانے کے لیے کہنا ہی پڑتا ہے بھائی ہم بھی ہیں. لہذا کوشش یہ کریں کہ ایسے بنے، اور یقیناً مولا جسے اپنا بنا لے
یا مولا جسے اپنا کہہ دے، اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں پہ ناز کیا ہے، جیسے مجھے ملے ایسے نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے۔ اپنے آپ کو ایسا تیار کیجئے کہ وارث غدیر جب آئے تو امام بھی یہ کہیں کہ ہمیں بھی ایسے مجاہد ملے، ایسے جانثار ملے، ایسے ساتھی ملے کہ جیسے میرے جد کو کربلا میں ملے تھے۔ اس طرح سے پریپریشن کیجئے، اپنی تیاریاں کیجئے، لیکن بغیر علوم آل محمد کے یہ ممکن نہیں، بغیر علوم قرآن کے یہ ممکن نہیں، کیونکہ بغیر ان دونوں سلسلوں کے طہارت اور پاکیزگی ممکن نہیں ہے۔ بغیر طہارت اور پاکیزگی کے یعنی تزکیہ نفس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے جاننا ضروری ہے، ورنہ خطبات آپ سنتے رہیں گے، تقاریر آپ سنتے رہیں گے، کتابیں آپ پڑھتے رہیں گے، ہونے ہمارا کچھ نہیں ہے۔ صرف ایک جملہ آپ کی نظر کر کے زحمت تمام کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے پوچھا، فرزند پیغمبر آپ کے اتنے خطبات ہیں، مسلسل خطبات آپ دیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ آپ تو فرزند پیغمبر ہیں، آپ معصوم ہیں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم ان کے شکم حرام سے پورا ہے۔ جہاں حرام و حلال کا خیال نہیں رکھا جاتا اور حرام کھائے جاتے ہیں، کبھی حق ان کے ذہنوں اور فکروں میں نہیں اترتے۔ اپنے آپ کو بچائیے ان برائیوں سے کہ جو آپ کو حق سے دور کر دیں، اپنے آپ کو بچائیے ان گناہوں سے کہ جو آپ کو معصوم سے دور کر دیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ معصوم کہیں کہ یہ ہمارے، ان کے افعال و اعمال و کردار دیکھ لو، یہ ہمارے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جملہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنا ہم محبت معصوم سے کرتے ہیں اس سے زیادہ معصوم ہم سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ۔ اور مولا کا حق بھی ہے، جو حق کا تصرف رکھتا وہ ہم پر یقیناً وہ ہم سے محبت کرے گا نہیں۔ اولاد والدین کی فکر نہیں کرتی، لیکن جب اولاد پر کچھ آن پڑتی ہے نا، والدین کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے اور وہ تڑپتے ہیں، وہ فکر مند ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہے، لگتا ہے کہ بیمار تو نہیں ہو گیا، دل خود بخود گھبرا رہا ہے۔ یہ کوئی کنیکشن وائر کا نہیں ہے، سارا نظام آج کل وائرلیس ہو گیا ہے۔ تو یہ وائرلیس کا جو سسٹم پہلے کا ہے قدرتی بچوں کے اور والدین کے درمیان کا، اس پر غور فرمائیے گا کہ یہ تمام تر رشتے بقا کے اسی وقت ممکن ہوتے ہیں کہ جب انسان قدر کی نظر سے ہونے۔ لہذا امام بھی ہم پر ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال جناب ابو ذر غفاری کو نکالا جا رہا ہے۔ حاکم کا حکم کیا ہے؟ کوئی رخصت کرنے کے لیے نہیں جائے، اور اگر کوئی گیا تو اس کا گھر مسمار کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کا خون جائز ہوگا اور اسے نکال دیا جائے گا شہر سے۔ کوئی نہیں نکلا مدینے سے۔ کون ہے نکالا جا رہا ہے؟ صحابی پیغمبر۔ لیکن امیر المومنین نے کیا کیا؟ حسنین کے ہاتھ پکڑے، چلو بچوں۔ ابا ذر کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ میرا مولا مجھے رخصت کرنے کے لیے، میرا امام مجھے رخصت کرنے کے لیے آئے، اور یہ کہہ رہا ہے ابا ذر گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ۔ یہ مثال ہے محبت کرنے والوں کی۔ ابا ذر کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے؟ خانہ بدوشوں ایجپسیوں کا قبیلہ تھا ان کا، جن کے قبیلے میں صرف لوٹ مار کرنے والے تھے، بت پرست تھے۔ ان میں سے ابا ذر ہیں، جندب بن جنادہ جنہیں ابو ذر غفاری کہا گیا ہے، ان خانوادوں میں سے، ان گھرانوں میں سے جہاں کوئی اچھا نہیں تھا، وہاں سے نکلے اس مقام پر پہنچے کہ مولا کہہ رہا ہے ابا ذر گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں رخصت کرنے کے لیے آئے، دیکھتے ہیں کون ہے جو ہمارے گھروں میں سے۔ تو جتنی محبت ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا امام ہم سے محبت ہے۔ امام غیبت میں ہم نہیں دیکھ سکتے، امام ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور جو صاحبان ایمان حقیقی معنوں میں دشواریوں میں گرفتار ہوتے ہیں، انہیں مولا تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ صرف 15 شعبان کو ہی آپ عریضہ نہیں لکھ سکتے، آپ جب چاہیں امام کو بلا سکتے ہیں، جب چاہیں امام سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ پوری تاریخ علماء موجود ہے کہ
کہ جب بھی انہیں ضرورت پیش آئی امام زمان سے انہوں نے مدد مانگی اور وہ پوری ہوئی. اپنے مولا کو بلایا. بہت سارے ایسے تھے جو نجف میں جا کر کے مولا کے روضے میں بیٹھ جاتے تھے, جب تک حاجت پوری نہیں ہوتی تھی نہیں جاتے تھے. بہت سارے ایسے ہیں جو کربلا میں جا کر کے کبھی ابو الفضل کے باب الحوائج کے دروازے پہ بیٹھ کے مانگ لیتے ہیں, کبھی امام حسین کے دروازے پہ بیٹھ کے مانگ لیتے ہیں, کاظمین پہ پہنچتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے در پر باب الحوائج سمجھ کر کے مانگ لیتے ہیں. یہ تقاضا ایمان بتا رہا ہے کہ تم جتنی محبت کرتے ہو اس سے زیادہ یہ تم سے محبت کرتے ہیں کہ ظاہر نہیں بھی ہیں پھر بھی تمہاری حاجتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں. تم انہیں بلا کے تو دیکھو, تم ان سے مانگ کے تو دیکھو. لیکن ضرورت ہے کہ ہم بنے ایسے. دعا وہ ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس غدیر کے حوالے سے جو ہمیں تحفہ ملا ہے, جو ہمیں خوشی ملی ہے, پروردگارہ تمام صاحبان ایمان کو زمانے کی تمام خوشیاں نصیب ہیں اسی خوشی کے طفیل میں. اور یقیناً پھر مباہلہ بھی آ رہا ہے, وہ بھی ایک ایسی عید ہے کہ جس کا تعلق براہ راست پنجتن ہی سے ہے. لیکن جب مباہلے کے گفتگو پیغمبر نے کی تب بھی پنجتن پہ چادر ڈال کر کے یہی کہا, اللہم وعالمن وعلا وعادمن آدا وانصر من نصرہم واخذل من خذلہ. پروردگارہ یہ میرے جو اہل بیت ہیں, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر, جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر, اور جو ان کی مدد کرے تو اس کی مدد کر, جو انہیں چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے. اور یہی امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے بعد بھی پیغمبر کا یہی جملہ ہے, اللہم وعالمن وعلا وعادمن آدا وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم. جب بھی پیغمبر نے اہل بیت کا یا امیر المومنین کا تعارف کرایا ہے تو بارگاہ الہی میں یہی دعا کی ہے, جو ان سے محبت کر پروردگارہ تو بھی اس سے محبت کر. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ مولا سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کے حقدار خود بخود بن جاتے ہیں. اور یہی اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے, اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے حبیب کی اتباع کرو, میں خود تم سے محبت کروں گا اور تمہیں بخش بھی دوں گا. تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بخش دیتا ہے, جس کی ولایت کرتا ہے اس کی مدد و نصرت کرتا ہے, جس کا مولا ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے, اس کے دشمنوں سے واقف. پروردگارہ ہم سب کو ایسا ہی صاحب ایمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ناتما ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم ضعیف ہیں, مگر تو قوی ہے, قادر مطلق ہے. تیری توفیقات اگر شامل حال نہیں تو یقیناً ہم تیرے بہترین بندے ہونے کی کوشش کریں گے. پروردگارہ ہمیں اپنے اعمال صالحہ کے انجام دہی کی توفیق عطا فرما. یہ جو آج ہماری عبادت یہاں پر ہم سب نے مل کر کے انجام دی, اسے قبول و مقبول فرما. ہمیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر معصومین کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو جتنے بھی حاجت مند یہاں پر موجود ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو دشواریوں, مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں حل مشکلات کے واسطہ انہیں نجات عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ معاجلہ عطا فرما. جو مرحوم و مغفور ہو گئے ہیں پروردگارہ تو ان کی خطاؤں کو بخش دے, انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. بار الہ ہمارے بچوں کو خاص طور سے زمانے کی تاریکیوں سے محفوظ فرما, انہیں دینی اور دنیاوی تعلیمات سے سرفراز فرما, ان کے مستقبل کو روشن فرما. ہمارے جوانوں کے قلوب میں جوانان بنی ہاشم کے جذبے کو قائم و دائم فرما. میرے معبود تمام صاحبان ایمان کو متحد و متفق فرما. ظالمین کا خاتمہ فرما, مظلومین کی مدد و نصرت فرما. جہاں کہیں بھی فتنہ و فساد مسلسل تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں وہاں پر خصوصی طور پر مومنین کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میرے معبود زمانے کی تاریکیوں کے خاتمے کے لیے نور برحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو انصار و اعمال امام میں شمار فرما. صلوات بر محمد و آل محمد. میں نے آپ سے کہا تھا کہ چند اشعار میں آپ کی خدمت میں صرف غدیر کے حوالے سے جناب ڈاکٹر قیام اعظمی کا ایک قطع اور اس کے بعد یہ چند اشعار بڑی تیزی کے ساتھ میں. ملی رسول کو جب حق سے آخری نعمت
ملی رسول کو جب حق سے آخری نعمت، وہ نیک ساعت و روز سعید بھول گیا، وہ عید جس میں کہ دین نبی ہوا کامل، وہ عید جس میں کہ دین نبی ہوا کامل، علی کی ضد میں مسلمان وہ عید بھول گیا، علی کی ضد میں مسلمان۔ غدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے، غدیر کعبہ و قرآن کی ضمانت ہے، غدیر سرحد معراج آدمیت ہے، غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی، غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی، غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی، کہیں سکون کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر، کہیں سکون کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر، کبھی صدائے سرے دار بن گئی ہے غدیر، کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے غدیر، کہیں دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر۔ یہ سب اساس علم و یقین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا۔ یہ سب اساس علم و یقین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا۔ یہ آرزو تھی مٹا دیں گے نقش پائے غدیر، دشمنوں کا وہ پروگرام تھا، اور غدیر کے بعد مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ یہ آرزو تھی مٹا دیں گے نقش پائے غدیر، سمجھ رہے تھے کہ مقتل ہے انتہائی غدیر، مگر نہ رک سکی تیغوں سے بھی ہوائے غدیر، ثنا کی نوک پہ بھی گونج اٹھی صدائے غدیر، لہو میں غرق ہر ایک حق پسند ہو کے رہا، مگر غدیر کا پرچم بلند ہو گیا۔ نفاق و کفر کے گھیروں نے راستہ روکا، نفاق و کفر کے گھیروں نے راستہ روکا، جفا و ظلم کے ڈیروں نے راستہ روکا، جہالتوں کے اندھیروں نے راستہ روکا، قدم قدم پہ لٹیروں نے راستہ روکا، قدم قدم پہ لٹیروں نے راستہ روکا، جو سد راہ بسد نخوت و غرور ہوئے، وہ سب غدیر سے ٹکرا کے چور چور، وہ سب غدیر سے ٹکرا کے چور۔ جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، فضا میں زور درود و سلام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے امام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے امام باقی ہے، کہ وارث اسد قلعہ گیر زندہ ہے، ثقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ غدیر ہی کی مہک لالہ و گلاب میں ہے، غدیر ہر دل مومن کے اضطراب میں ہے، اسی کی روح ہر آواز انقلاب میں ہے، اسی کی رو رگے ہستی کے پیچ و تاب میں ہے، جو ذکر آئے تو باطل کا دم نکلتا ہے، یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتا ہے، یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتا ہے، اور لیے ہے تیغ علی قلعہ گیر کا وارث، لیے ہے تیغ علی قلعہ گیر کا وارث، نمود قوت نان شعیر کا وارث، نبی کا لال جناب امیر کا وارث، نکل کے آئے گا جس دن غدیر کا وارث، نکل کے آئے گا علی 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 علی، نگر نگر کلی کلی، علی 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 علی، دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، لیے ہے
تیغ علی قلعہ گیر کا وارث، نمود قوت نان شعیر کا وارث، نبی کا لال جناب امیر کا وارث، نکل کے آئے گا جس دن غدیر کا وارث، زبان تیغ بتائے گی عز و شان غدیر، کہیں پناہ نہ پائیں گے دشمنان غدیر، کہیں پناہ نہ پائیں گے دشمنان غدیر۔ اور ستم کیے ہیں بہت وقت کے شریروں نے، ستم کیے ہیں، آج بھی بہت ظلم و ستم چل رہا ہے، ستم کیے ہیں بہت وقت کے شریروں نے، مٹائے نقش وفا خنجروں نے تیروں نے، حدیثیں ڈھالی ہیں دنیا کے بے ضمیروں نے، فسانے لکھے ہیں دربار کے اسیروں نے، فسانے لکھے ہیں دربار کے اسیروں نے، اور علی کے لال کا جب ہاتھ تھام لے گی غدیر، ستمگروں سے ضرور انتقام لے گی ستمگروں سے۔ اب اس فضائل کے بعد صرف ایک قطعہ ہے، اور یہ غور و فکر کے لیے ہے، توجہ کے لیے ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں اپنی پوری تقریر کے حوالے سے جو آپ کے سامنے درخواست کرنا چاہتا ہوں اس کا مفہوم بھی اس میں ہے۔ کسی بھی عبادت کے حوالے سے اگر اس کا مقصد مد نظر نہ ہو، مقصد کو فوت کر دیا جائے تو عبادت خود بخود فوت ہو جاتی ہے۔ کسی بھی کام کے لیے اگر آپ مقصد، مسئلہ کہ آپ ایجوکیشن میں پڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں مگر آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے تو آپ کچھ نہیں بن سکتے، لیکن اگر یہ کہ ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، مقصد اور ہدف اگر ہوتا ہے تو انسان پھر اس اعتبار سے اس کی پریپریشن کرتا ہے۔ مقصد غدیر کیا ہے؟ یعنی اگر مولا بنائے گئے ہیں، ولی بنائے گئے ہیں، یا اس کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی مومن بنے، ہم بھی متقی بنے، ہم بھی صالح بنے، اعمال صالحہ کی انجام دہی کے لیے۔ جو یقیناً اس معیار پر پورے اترتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پورے نہیں اترتے ان کے لیے ضرورت یہ ہے کہ مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، مولا کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی اعمال صالحہ کو پس پش نہ ڈالیں۔ عشق حیدر ہے تو پھر قرآن کی دل آزاری نہ کر، کیونکہ قرآن میں بھی جتنا قصیدہ اہل بیت اور وہ بھی بے عیب اور لا ریب قصیدہ ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان سب میں کس کا تذکرہ ہے؟ مولا کا تذکرہ ہے، مولا کی ولایت کا تذکرہ ہے، ان کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور نہ معلوم کتنے پورے سورے موجود ہیں جو ائمہ اہل بیت اور معصومین کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا جو قصیدہ اہل بیت ہیں آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، لہذا عشق حیدر ہے تو پھر قرآن کی دل آزاری نہ کر، بے عمل رہ کر محبت کی اداکاری نہ کر، بے عمل رہ کر محبت کی اداکاری نہ کر، اے مسلمان تجھ سے کہتا ہے یہ پیغام غدیر، تو غدیری ہے تو پھر مقصد سے غداری نہ کر، تو غدیری ہے تو پھر مقصد سے غداری نہ کر۔ آخر میں یقیناً ہم لوگوں نے جو ذکر سنا یا جو پڑھا گیا اس عبادت کا ثواب اپنے جھولی میں تو بھر ہی لیا ہے، اپنے ان مرحومین کے لیے کہ جو آج ہماری اس بزم میں یا جو شہید کر دیے گئے ہیں ان کے پاس بھی تحفہ غدیر بھیجنے کے لیے بہترین طریقہ سورہ فاتحہ۔ تو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اپنے تمام اعزاء و اقربا مرحومین اور وہ تمام شہدائے راہ حق جو کہیں پر بھی صرف محبت اہل بیت کی بنیاد پر شہید کر دیے گئے ہیں ان سب کے لیے، اور وہ مرحومین مومنین اور مومنات کے جن کا تعلق اس عزاخانے سے رہا ہو، یا وہ مرحومین مومنین اور مومنات کے جن کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، ان سب کی ارواح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعبي بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.